بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے، اس سلسلے کی احادیث بیان ہو رہی ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں جو بھی نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس کی امت میں سے کچھ مددگار اور ساتھی ہوتے تھے، صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو صحابہ کہتے ہیں، اور ان سے پہلے نبیوں کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی حواریین سورہ صف کے اندر آتا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو اپنے نبی کے طریقے پر کاربند ہوتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کے جو ساتھی ہوتے تھے، ان کے جو مددگار ہوتے تھے، ان کے جو صحابہ اور حواریین ہوتے تھے، وہ اپنے نبی کے طریقے پر رہتے تھے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف قول اور قول کے خلاف فعل کیا، یعنی کہا کچھ کیا کچھ، کیا کچھ کہا کچھ، الٹا دونوں۔ لہذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کی اصلاح کے لیے ان سے جہاد کیا، وہ مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے مومن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو اصلاح کا کام کرے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد پھر حالات کیسے ہوتے گئے، کمزور ہوتے گئے، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا، خیر القرون قرنی، سب زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے بعد والا، صحابہ کا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو میرے صحابہ کے بعد والا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے نبوت کی برکتیں کم ہوتی گئی، اور خیر جو غالب تھی وہ مغلوب ہوتی چلی گئی، اور شر پھیلتا چلا گیا، فتنے فساد بڑھتے گئے، تو ہر اعتبار سے کمزوری پیدا ہو گئی، ایمانی اعتبار سے بھی، اعمالی اعتبار سے بھی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہر نبی کے زمانے میں۔ تو جب یہ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر امت کے علماء اور عوام کو اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ جو بگاڑ پیدا کر دیا ہے لوگوں نے، اس بگاڑ کے سدھار کی کوشش کریں، اس بگاڑ کو ختم کریں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اصلاح کا کام کریں، لوگوں کی تربیت کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کی اصلاح کے لیے ان سے جہاد کیا تو وہ مومن ہے۔ ڈنڈے کے زور پر ان کو منوایا، دین کے احکام منوائے، شریعت ان سے منوائی کہ اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی 5 ٹائم کی، ورنہ جاؤ بستر اٹھائے کہیں اور۔ یہ ہے ڈنڈے کے زور پہ باپ نے سختی کی گھر میں کہ اس گھر میں وہ رہے گا جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، کیا گدھے کی طرح فجر میں سوتا رہتا ہے پڑا ہوا، اور پھر اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے؟ اگر نماز پڑھے گا تو میرے گھر میں رہے گا، ورنہ جا کہیں بھی جا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ سختی، ڈنڈا کا زور بڑھیا والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آدمی مومن ہے۔ حقیقی مومن یہ آدمی ہے کہ جس کے اندر یہ غیرت ہے کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن اس سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ساری چیزیں بھول کے وہ اتنی سختی کر رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ معاشرہ اچھا ہو جائے، گھر والے اچھے ہو جائیں، ان کی آخرت بن جائیں، یا آخرت میں کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو جائے، کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دنیا میں کسی کے بچے کو چھوٹی سا اگر ہلکا سا اگر کانٹا چبھ گیا، خون چل گیا، تو ماں باپ کیسے پریشان ہو جا، پیر میں چوٹ لگ گئی، کوئی کنچ چبھ گیا، خون نکل گیا، کیسے پریشان ہو جائیں سارے، کوئی بھاگا جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کیا ہو گیا بھائی، ارے وہ ہو گیا، ارے کیا ہو گیا بھائی، وہ سارے پہنچ گئے، رشتے دار اکٹھے ہو گئے، اور کیا مصیبت آ گئی، ایک ناخون ہی تو لگا چھوٹا سا، تو ایک ناخون لگ گیا، اس سے خون بہ رہا ہے اور خون برداشت نہیں ہو رہا ہے کسی سے بھی، سارے رشتے دار اکٹھے ہو گئے، ارے بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اور وہ جو جہنم کی عذاب ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہاں کے جو عذاب ہوں گے، جو وہ ان بے نمازیوں کو، بے دینوں کو اور اللہ اس کے رسول کے خلاف چلنے والوں کو وہ عذاب اور وہ آگ چھوئے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کون بچانا آئے گا؟
یہ تو وقتی طور پہ تھوڑا سا عذاب ہے، اب 2-3 پٹی ہوگی ٹھیک ہو جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ ہے پریشان ہونے کی کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، سارے رشتہ دار آگے اکٹھے ہو گئے، ہاسپٹل بھر گیا. تو دیکھو جب ہم دنیا کا چھوٹا سا نقصان، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر رہے تو وہ آخرت کی جو بڑی تکلیف ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ آدمی کے دل میں ہونا چاہیے. اس لیے وہ اپنی اولاد پہ سختی کرتا ہے، بھائی نماز پڑھا کرو، دیندار بنو، دین پہ چلو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. گھر میں کیا بے دینی پھیلا رکھی تم نے، ہر ٹائم موبائل میں گھس رہو، گانے سننے، کان میں لیڈ لگا کے فلمیں دیکھ رہے رات رات بھر. یہ گھر میں ڈنڈا رکھ رکھا ہے ماں باپ نے بڑھیا والا کہ سب کو 11 بجے لائٹ بند کر کے سو جانا ہے اور موبائل جمع کر دینا یہاں میرے پاس، کوئی رات کو اپنے پاس موبائل نہیں رکھے گا. یہ وہ مومن آدمی جو اس طرح سختی کرے گا اپنے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی حقیقی طور پہ مومن ہے. اور وہ کیسا مومن ہے کہ وہ تو بس آیا تھک کے جاب پہ سے 11 بجے اور آگے سو گیا بھینس کی طرح. اب وہ لڑکی رات کو موبائل چلا رہی پوری رات دوسرے کمرے میں، اور لڑکا رات کو موبائل چلا رہا دوسرے کمرے میں، وہ باتیں کر رہا ہے اپنی گرل فرینڈ سے، وہ بوائے فرینڈ سے، اور پوری رات گزر گئی. جب فجر کی اذان ہوئی اب شیطان نے کہا اب سو جا بیٹے، تھک گیا ہوگا بہت، اب سو گیا وہ گدھا. تو یہ ایسا باپ اور ایسا سرپرست، یہ کل قیامت میں اس کا گروان پکڑا جائے گا کہ تجھے باپ اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ تم مستی کرے. اپنے کمرے میں الگ سے ایسی چلا کے سو جائے اور بچے کیا کر رہے، بیوی کیا کر رہی، اولاد سوئی نہیں سوئی، کیا کر رہی، رات کیسی گزر رہی ان کی، یہ بھی تو نگرانی کرنی تھی نا. یار آدمی کی ذمہ داری. فارسی کی تو کمی آ گئی. ہر آدمی خوش ہے بس کہ میں تو ٹھیک ہوں، برابر والا جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہونا ہو. میں تو ٹھیک ہوں، اولاد ٹھیک ہونا ہو، خود سدھر جائے گی. خود کیسے سدھرے گی؟ ہماری ذمہ داری ہے انہیں سدھارنا. جب وہ ہمارا کھا رہی ہے، ہمارے پیسے سے پہن رہی ہے، ہمارے خرچے سے پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہم ان پر سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر یہ دین کے معاملے میں کوتاہی کیوں ہے؟ دین کے معاملے میں سختی کیوں نہیں کرتے ہم؟ بچہ 2 دن اسکول نہ جائے تو ماں باپ لال پیلے ہو جائیں کہ بھائی تو جاہل لے جاوے گا، رکشا کھینچے گا، ریڈی لگاوے گا، اور یوں کرے گا وہ کرے گا. تجھے پڑھنا نہیں، لوگ پڑھ کے کہاں پہنچ گئے پتہ نہیں. 1000 سنائے اسے 2 دن اگر اسکول نہ جاوے، اور وہ پورے ہفتے مسجد میں نہیں آ رہا، کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں سناتا اسے. تو یہ ہے فرق. 3 دن کام پہ نہ جاوے دکان پہ تو بھائی یہ تو بڑا سست آدمی، بڑا کاہل آدمی، یہ دنیا میں کچھ نہیں کرنے کا، اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیسے یہ سنا دیں. اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، دین پہ نہیں چل رہا، دین کے احکامات کھلا ان کی بغاوت کر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں سناتا. تو یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے اس زمانے میں اس امت کا کہ اپنے معاملے میں تو ہمیں غصہ آ جاوے کہ اگر ہماری کوئی بات نہیں ماننی، اولاد نے، بچے نے، بچی نے، تو لال پیلے ہو جائیں گے پورے، گالیوں پہ گالیاں، یہ وہ. اور وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا، ایسی زندگی گزار رہا ہے، ہمیں ذرا بھی غصہ نہیں آتا. اس پہ آنا چاہیے زیادہ غصہ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس آدمی کے مومن ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن ہے جس نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں گڑبڑ ہو رہی، بے دینی کا ماحول ہو گیا، بچے دین پہ نہیں چل رہے، بیوی دین پہ نہیں چل رہی، میرے رشتہ دار، میرے آس پڑوس کے لوگ بے دین ہوتے جا رہے، بے نمازی ہوتے جا رہے. اب یہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی اگر اس گھر میں رہنا تو نماز پڑھنی پڑے گی پہلی صف میں، ورنہ تو جاؤ یہاں سے، بستر ہٹاؤ، نکلو یہاں سے، میرے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سختی. تو فرمایا جس نے اتنا بڑا کام کیا تو وہ مومن ہے. یہ ہاتھ سے روک دیا، گھر والے تو ہاتھ سے رک جائیں گے، طاقت پاور ہے گھر میں ماں باپ کی. اور جس نے اپنی زبان سے ان کے لیے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. دوسرا آدمی تو دوسرے گھر میں جا کے نہیں اتنا ہڑگم مچا سکتا نا، گھر کا آدمی ہی کور کر سکتا ہے گھر والوں کو، وہی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی تو کسی کے گھر میں جا کے ڈانٹ لے گا. ہاں لیکن زبان سے کہہ سکتا ہے، زبان سے ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی. جیسے علماء کا کام ہے کہ ممبر سے بیان کرتے ہیں دھڑلے سے کہ بھئی نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا کافروں کا عمل ہے، نماز چھوڑنا مشرکوں کا عمل ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے مومن رہتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے مشرک ہو جاتا ہے. یہ علماء زبان سے جہاد کر رہے ہیں، یہ بھی مومن ہے. اور جس نے اپنے دل سے ان کے لیے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. ایک آدمی ایسا ہے اس کا بس نہیں چلتا بیچارے کا، جی کوئی اس کی بات نہیں سنتا، لیکن وہ دل سے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ بے نمازی ہے، اس کی مجھے بڑی فکر ہے، اس کا آخرت میں کیا ہوگا. یہ آدمی دین پہ نہیں چل رہا، یہ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اس کا کیا ہوگا. دل میں کڑ رہا ہے، اندر اندر دل میں تکلیف ہے. یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے خاندان کے لوگ، یہ میرے آس پڑوس کے، یہ میرے محلے والے، میری گلی والے، اور میرے اوپر نیچے رہنے والے پڑوسی، یہ بڑے بے نمازی ہیں، کبھی مسجد میں نہیں دیکھتے. دل میں کڑ رہا ہے اندر، کہہ نہیں سکتا، کہا بھی ہو تو کوئی بات نہیں مانتا اسے، لیکن کم سے کم دل میں اس کے کڑن ہے اس بات کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے.
فرمایا وہ بھی مومن ہے، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اگر تینوں میں سے کوئی بھی کیفیت آپ کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر سے ایمان چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ کہتے رہے آپ اپنے آپ کو مسلمان، کہتے رہے اپنے آپ کو مومن، رکھو اپنا نام اسلام والا، مسلمانوں والا، لیکن اللہ کی فہرست میں سے نام کٹ گیا کہ وہاں مومن نہیں ہے۔ اللہ، بڑی سخت روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور گھروں میں، فیملی میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بگاڑ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روک تھام کی ہم سب کو فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔